بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک ایسے وقت میں جب دنیا کووڈ-19 کے چکرویو میں پوری طرح سے لپٹی ہوئی ہے، لوگ مکمل خوف و خراش کا شکار ہیں، تب بھی کچھ ایسے شیطانی دماغ رکھنے والے افراد اپنی شیطانی صفات ظاہر کرنے میں پیش ہیں۔ کووڈ-19 کے پھیلانے میں ایران کا کردار پہلے ہی مشکوک ہے، اور وہاں کے ایک رافضی ذاکر علی رضا بن احیان نے یہ بیان دیا ہے کہ کرونا امام مہدی کے ظہور کا مقدمہ ہے، لہٰذا اسے پوری دنیا میں پھیلا دو۔ خواتین و حضرات، علی رضا بن احیان ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا نہ صرف خاص آدمی ہے بلکہ اس کا شمار مین سٹریم مذہبی لیڈرز میں بھی ہوتا ہے۔ یہ شخص امار نامی ایک تنظیم کا سابقہ لیڈر ہے، اور اس کا بیان لبنان کے سب سے بڑے جریدے جنوبیہ میں 15 مارچ 2020 کو صفحہ اول پر بن احیان کی تصویر کے ساتھ شائع کیا گیا تھا، جس میں وہ شیعوں کو حکم دے رہا تھا کہ کرونا امام مہدی کے ظہور کا مقدمہ ہے، لہٰذا اسے پوری دنیا میں پھیلا دو۔ ایران میں ذمہ داریاں رکھنے والا یہ شخص کے بیان کے بعد انتہائی مہذب انداز میں پاکستان میں یہ وائرس پھیلانے میں بخوبی سمجھ آ جائے گی۔ خواتین و حضرات، ایران میں زیارات پر گئے ہوئے ہزاروں روافض کو زبردستی پاکستانی حدود میں دھکیلا گیا۔ زیارات پر سے ہی وائرس چھوڑا گیا تھا، کیونکہ یہ بیسیکلی ایک قسم کی اچھوت کی بیماری ہے۔ زیارات کو جو بھی چھوتا تھا وہ وائرس میں مبتلا ہو جاتا، اس لیے جتنے بھی زائرین پاکستانی حدود میں بھیجے گئے سب کے سب وائرس کی بیماری میں مبتلا تھے۔ پھر تفتان بارڈر پر روکے گئے ان وائرس زدہ روافض کو وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بہاری اور وفاقی وزیر علی زیدی کے حکم پر گھروں میں جانے کی اجازت دے دی گئی۔ یہ وائرس زدہ وہ افراد ہیں جو ہمیں ہر سال اپنی محرم کی عبادات کے نام پر ہمیں 10 دن تک گھروں میں بند رکھتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے ملک میں ایمرجنسی حالات کا نفاذ کیا جاتا ہے، موبائل سروس تک بند کر دی جاتی ہے، اور سڑکوں کو بیماروں اور مجبوروں کے لیے بند کر کے ان کے لیے کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے گھروں میں محفوظ کرنے والے قرنطینہ کی پابندیاں تک برداشت نہ کر سکے، اور یہ تو آپ لوگوں کو علم ہوگا ہی کہ کس طرح لوگ قرنطینہ توڑ کر باہر نکل گئے۔ اس کے بعد ان تمام افراد کو سکھر، ملتان، باولپور، فیصل آباد اور پاکستان کے اور نہ جانے کتنے شہروں میں پہنچایا گیا۔ اور خواتین و حضرات، بات یہیں تک محدود نہیں بلکہ سکھر میں طبی چیک اپ کے لیے رکھے ایران پلٹ وائرس زدہ رافضیوں کو ڈاکٹر ناظر عباس کے ذریعے طبی سینٹر سے زبردستی نکال کر سکھر کی چاہراہوں پر جلوس کی شکل میں پھیلایا گیا۔ لیکن بات ابھی پھر بھی پاکستان تک محدود نہیں۔ سعودی عرب میں بھی جو سعودی ایران سے واپس آئے تھے وہ ایران میں انٹری اور ایگزٹ کی مہر لگوائے بغیر داخل ہوئے، اور بحرین کے راستے سعودی عرب میں داخل ہوئے۔ یہ لوگ سعودی عرب میں قطیف کے رہنے والے تھے، اور قطیف کے لاک ڈاؤن کے بعد ان میں سے 4 افراد چھپ کر مدینہ نکل گئے، جہاں ایک ہوٹل سے پکڑ کر ان کا ٹیسٹ کیا گیا تو سب میں وائرس موجود پایا گیا۔ اور اب عرب ممالک میں بھی یہ خیال زور پکڑ رہا ہے کہ ایران جان بوجھ کر وائرس پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ ایران میں 70,000 یہودی پناہ گزین ہیں جو ایران کو اپنی انگلیوں پر نچا رہے ہیں۔ ادھر پاکستان میں بھی زائرین کی اچانک آمد اور بہت سو کا وائرس کے ساتھ آنا ایران کے کردار کو مشکوک بنا رہا ہے، جبکہ ایران نے ان زائرین کے معاملے میں سخت ترین ہٹ درمی دکھائی ہے اور ان کو زبردستی پاکستان میں داخل کیا گیا ہے۔ تقریباً 40 سال پہلے ایران میں آنے والے شیعہ انقلاب کے بعد ایرانیوں کا خصوصی نشانہ سعودی عرب اور پاکستان ہی رہے ہیں۔ آپ پاکستان میں شیعوں کا سابقہ کردار بھی دیکھ لیں کہ کس طرح ایرانی انقلاب کے بعد پاکستان میں شیعہ کتب کے اردو تراجم مفت تقسیم کیے گئے، شیعہ تنظیموں کی ہر طرح سے مالی امداد کی گئی، سپاہ محمد، سپاہ مہدی، لشکر مہدی، فاطمیون، زینبیون اور اس قبیل کے 20 تنظیموں کے رضاکاروں کو ایران میں عسکری ٹریننگ دی گئی، اور اس کے ذریعے ملک خداداد پاکستان میں دہشت گردی کے ذریعے سینکڑوں جید علماء کرام کو شہید کروایا گیا۔ اس کے بعد چند سال قبل پاکستان میں گرفتار ہونے والے را کے ایجنٹ کلبھوشن یادو، عزیر بلوچ اور دیگر کئی دہشت گردوں کی گرفتاری، مذہبی منافرت اور پاکستان میں دہشت گردی کی وارداتیں کرنے کے اہم بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں، جن میں جامعہ تعلیم القرآن سر فہرست ہے۔ گزشتہ سال انڈیا اور اسرائیل کے ساتھ مل کر فروری میں پاکستان پر حملے کا منصوبہ، جس کا ذکر انہی دنوں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کیا تھا، یہ سب آن دا ریکارڈ موجود ہے۔ اس سے پہلے 2016 میں مینا میں بگدڑ مچانے میں بھی ایرانی ملوث تھے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ادھر سندھ کے وزیر تعلیم اس وائرس سے انفیکٹڈ پائے گئے ہیں، اور 1 ماہ پہلے سندھ کے 19 گریڈ کے افسر اور وزیر اعلیٰ کے بہنوئی اور بانجے کراچی ایئرپورٹ سے بغیر اسکریننگ کرائے ایران سے واپس آئے، اور پھر ان کا ٹیسٹ بھی نہیں کیا گیا، اور اب ان کی ہسپتال جانے تک کی نوبت آ گئی ہے۔ یعنی صوبہ سندھ میں کرونا وائرس لانے والا سندھ کا وزیر اعلیٰ ہی نکلا۔ اب حکومتی سطح کے ارکان بھی اس وائرس کی تباہ کاریوں سے نہیں بچ سکے۔ خواتین و حضرات، ایسی غلطیوں کا خمیازہ صرف فرد واحد یا چند افراد کو نہیں بلکہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ پوری امت مسلمہ کو اس وائرس سے بچائے رکھے، آمین ثم آمین۔ أيها الأحبة الكرام، نريد أن نعلمكم أنكم أنتم الآن ذاهبين إلى حرب مقدسة، أنتم الآن ذاهبين إلى سوريا،
إلى الشام لقتل أهل السنة. نعم، أنتم الآن تثأرون من بني أمية، أنتم الآن الشيعة، شيعة إيران، شيعة أفغانستان، شيعة حزب الله. نعم، أنتم الشيعة اللبنانيين والفلسطينيين، أنتم الآن ستذهبون إلى الشام إلى حرب مقدسة. نعم، أنتم الآن نجهزكم للذهاب لهدم مساجدهم وبناء الحسينيات، وإن كان بين أهل السنة رجال فليتقدموا ونحن لهم بالساحات. نعم، إن كان بين أهل السنة رجال يريدون أن يدافعوا عن مساجدهم ويريدون أن يدافعوا عن الصحابة، يتفضلوا إلى ساحات النزاع. أيها الأحبة، أيها الأحبة، نحن الآن نتجهز لقتال هؤلاء أيها الأحبة الآن ملتهين، شاغلتهم الدنيا، شاغلتهم الأموال، شاغلهم القعود. الآن وقتنا أيها الأحبة، الآن وقتنا. لبيك لبيك لبيك. نعم، الآن ننكل بالسنة، الآن نثأر من السنة. نعم، نحن الشيعة نثأر من هؤلاء. وقلت لكم قبل قليل إن كان بينهم رجال فساحات المعارك موجودة. لبيك لبيك لبيك.